یہ مناظر اب بھی پاکستانی عوام کے لیے یادگار ہیں۔ سن 1992 میں عالمی کپ کرکٹ کا ٹائٹل جیتنے والی پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان جب وطن واپس پہنچے تو ان کا استقبال دیدنی تھا۔ عمران خان نے سن 1995 میں جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ یہ شادی سن 2004 تک چلی۔ اس دور میں عمران خان کی توجہ کینسر ہسپتال بنانے پر لگی ہوئی تھی۔ جب عمران خان نے یہ شادی کرنے کا اعلان کیا تو یہ خبر عالمی میڈیا کی زینت بھی بنی۔ اپریل سن 2096 میں عمران خان نے اپنی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ جمائما خان نے اپنے شوہر کے لیے انتخابی مہم بھی چلائی۔ اسلام آباد میں اپنے ایک سیاسی خطاب میں عمران خان نے کہا کہ ان کا اولین مقصد ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ ہے۔ عمران خان نے مشرف کی طرف سے سن 2007 میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے پر کڑی تنقید کی۔ اسی برس نومبر میں انہیں مختصر وقت کے لیے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے عمران خان نے سن 2008 کے عام انتخابات کا بائیکاٹ بھی کیا۔ ایک جلسے کے دوران عمران خان لفٹر سے گر گئے۔ فوری طور پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس حادثے میں انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے سر پر کافی شدید چوٹ آئی ہے، ان کے ماتھے پر بھی چوٹ دکھائی دے رہی ہے۔ عمران خان میں ہے اور کافی علاج کے بعد 22 مئی کو انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ انہیں مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں کئی ہفتے لگے۔ ایک برس بعد عمران خان نے الزام عائد کیا کہ سن 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جتوانے کی خاطر منظم دھاندلی کی گئی تھی۔ انہوں نے نواز شریف کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا اور حکومت گرانے کی خاطر کینیڈین پاکستانی مذہبی رہنما طاہر القادری سے سیاسی اتحاد بھی کر لیا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں ہوئے ان مظاہروں کے دوران پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے۔ عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں نے پارلیمان کی عمارت کے سامنے دھرنا دیا۔ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والے اس دھرنے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو جائیں۔ اسی دوران عمران خان نے ایک مختصر سے رومانٹک افیئر کے بعد بی بی سی کی ویدر رپورٹر ریحام خان سے شادی کر لی۔ تاہم یہ شادی زیادہ دیر نہ چلی۔ عمران خان 18 فروری سن 2018 کو شادی کے تیسرے بندھن میں بندھے۔ سن 2018 کے انتخابات سے قبل عمران خان نے عوام سے وعدہ کیا کہ کامیابی کی صورت میں وہ انہیں ایک نیا پاکستان دیں گے جو بدعنوانی اور غربت سے پاک ہوگا۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کی پارٹی کو کامیابی ملی اور عمران خان وزیر اعظم منتخب کر لیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دستور اور قانون کے مطابق بطور وزیر اعظم اپنے اولین عوامی خطاب میں عمران خان نے ملک سے غربت کے خاتمے کا منصوبہ پیش کیا اور ساتھ ہی بدحال معیشت کو سہارا دینے کی خاطر بجٹی اقدامات متعارف کرا دیے۔ اسی برس ستمبر کے اوائل میں وزیر اعظم عمران خان نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات کی۔ اکتوبر سن 2018 میں عمران خان نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت ملک کی علیل معیشت میں بہتری کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے رابطہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 10 تا 12 بلین ڈالرز کی امداد درکار ہے۔ اس دوران پاکستان کی اقتصادی بدحالی کی وجہ سے عمران خان پر دباؤ بڑھ چکا تھا۔ مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال 10 اپریل کو ایوان زیری نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یوں مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کو بیرونی سازش کا نتیجہ قرار دیا اور عوامی مظاہروں اور جلسوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ پاکستانی عوام کی بڑی تعداد نے عمران خان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے۔ مطالبہ یہی تھا کہ فوراً نئے عام الیکشن کرائے جائیں۔
कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। 20 अगस्त सन 2022 को पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटरी इदारे पेमरा ने इमरान खान की एक बराह रास्त तकरीर को नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। इल्जाम आयद किया गया कि वो रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेजी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में अपना मुतफ़िक़ा फैसला सुनाते हुए जुम्मा 21 अक्टूबर के रोज 5 साल के लिए अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया।